الله عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي. الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال الله تعالى في قرآن المجید لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. در حقیق اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے۔ عزیز سامعین، رمضان المبارک کا ماہ سعید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات عبادت و ریاضت میں عام دنوں کی نسبت کافی اضافہ ہو جاتا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خشیت و محبت اپنے عروج پر ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی وسط سے ہی رمضان المبارک کا انتظار اور استقبال فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب مہینوں سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے۔ رمضان کا مہینہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا، نماز میں اضافہ ہو جاتا اور دعا میں عاجزی فرماتے، خوف بہت زیادہ غالب ہو جاتا۔ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ماہ کی اہمیت و فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ماہ رمضان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قرآن مجید سے کچھ اس طرح تھا۔ جبرائیل علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر سال ایک مرتبہ قرآن مجید کا دورہ کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ دورہ کیا۔ عزیز سامعین، قرآن جس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر جو ذمہ داری عائد کی ہے اس کی یاد دہانی نیز اس فرض کی ادائیگی کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالانہ زندگی کا سفر بذریعہ قرآن نظروں میں جما رہا۔ اگر ان مقاصد کے تحت ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کی جائے تو امت میں تبدیلی اور حقیقی مقصد پر گامزن ہونے کی توقع کی جا سکتی۔ ماہ رمضان میں قیام اللیل، تراویح یا تہجد کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اس ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان میں ایمان کی حالت میں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے قیام اللیل کیا اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عہد میں صرف ایک رمضان میں صرف چند دن مسجد میں اجتماعی قیام اللیل تراویح کیا اور پھر اس عمل کو ترک کیا۔ دور صدیقی میں بھی یہی معاملہ رہا، یہاں تک کہ عہد فاروقی میں حضرت عمر فاروق نے اس عمل کو دوبارہ جاری کیا اور امت مسلمہ نے منقطع طور پر اس عمل کو قبول کیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد میں نماز پڑھی تو کچھ اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر آپ نے اسی اگلی رات نماز پڑھی تو لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، پھر تیسری یا چوتھی رات لوگ جمع ہوئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر تشریف لائے گھر پر۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم نے کیا میں نے دیکھا، مجھے تمہارے پاس آنے سے اس کے سوا کسی چیز نے نہیں روکا کہ مجھے ڈر ہوا کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے۔ عزیز سامعین، قرآن مجید میں سحری کھانے کے تعلق سے ذکر ہے، نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھری سے سپیدہ صبح کی دھری نمایاں نظر آ جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ مسند احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے اور اس کی برکت پر فرماتے ہیں کہ ہماری اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری کھانا ہے۔ مومن کی بہترین سحری وہ ہے جس میں کھجور کا استعمال ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، سحری کھانے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے دعائیں بھیجتے ہیں۔ افطار کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا کہ آپ کھجور کے استعمال کو دوسری اشیاء پر ترجیح دیتے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب پڑھنے سے پہلے چند تر کھجوروں سے افطار کرتے تھے
اور اگر تر کھجوریں نہ ہوتی تو چند خشک کھجوروں سے، اور اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ انفاق کے تعلق سے آپ کا یہ معمول رہا۔ مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اور خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے رمضان میں ملتے۔ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملتے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ عام دنوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات اتنی کثرت سے کرتے کہ آپ کے یہاں سے کوئی بھی سائل خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، اور جب رمضان آتا تو آپ کی سخاوت میں جوش والی کیفیت نظر آنے لگتی، اور آپ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ عزیز سامیان، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان قیام اللیل، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات وغیرہ سے عبارت ہے، وہیں غزوات اور سریہ سے بھی عبارت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سیرت کی روشنی میں روزے کی اصل روح کو سمجھتے ہوئے رمضان گزارے۔ انشاءاللہ مسلم امت میں متوقع تبدیلی واقع ہوگی اور اپنی مقصد پر گامزن ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔